لے جائیں گے آپ کو راولپنڈی، جہاں پر وزیر داخلہ شیخ رشید احمد خطاب کر رہے ہیں۔ کئی گناہ ہوں گے، وہاں کشمیر کی جدوجہد آزادی میں لال حویلی کا ایک کردار ہے، اور لال حویلی جب بھی پاکستان پہ وقت آیا اپنی عظیم افواج کے قائد قمر جاوید باجوہ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر پاکستان کا دفاع کرے گا۔ میں ہٹلر، موتی موسولینی، بس یار، جب میں نے آپ کو کہا کچھ نہیں، اور ہندو دت آج مسلمانوں کے ساتھ جو ہندوستان میں سلوک کیا جا رہا ہے، آج کرسچنز کے ساتھ جو مسلمانوں کا، میں ڈھوک خصو سے ملک اجمل تاج صاحب کی قیادت میں آنے والے جلوس کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں وقت کا پابند ہوں، میں نے مختصر بات کرنی ہے۔ میں آج سارے کشمیریوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، کشمیریوں، راولپنڈی شہر چاہے اس کا تعلق کسی پارٹی سے کیوں نہ ہو، یہ غیرت مندوں کا شہر ہے اور کشمیر کی آزادی کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ آج بس یار، سنا نہیں آپ نے؟ آج میرے بھائیوں، میں صرف 20 منٹ میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا، 5 منٹ ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، چھتوں پہ موجود میری بیٹیوں اور میری بہنوں، آج عمران خان کی پوری کوشش ہے کہ اس ملک کو مسائل سے نجات دلائی جائے۔ میں جھوٹا سیاستدان نہیں ہوں، میں منافق سیاستدان نہیں ہوں۔ یہ اللہ نے مجھے 15ویں وزارت دی ہے، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جسے خدا نے 15ویں وزارت دی ہو۔ یہ راولپنڈی کا اعزاز ہے، یہ آپ کا اعزاز ہے۔ آج راولپنڈی کا تعلق چاہے وہ کسی پارٹی سے کیوں نہ ہو، آج وہ سر اٹھا کے چل سکتا ہے کہ آج ہم عمران خان کی قیادت میں اس ملک میں ہم ایک ایسا معاشرہ چاہتے ہیں۔ مہنگائی میں تسلیم کرتا ہوں، میں وہ سیاستدان نہیں ہوں۔ اور یہ مہنگائی ہوئی کیوں؟ چوروں نے لوٹا، ڈاکوؤں نے لوٹا، لوٹ کے۔ دنیا میں ایسا سیاستدان نہیں کوئی۔ بھائیوں، یہاں صوفے کے نیچے سے کلاشنکوف جھوٹی نکلی، میں نے 7 سال قید کاٹتے ہوئے چیخیں نہیں ماری، کلاسیں نہیں مانگی، سی کلاس میں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اللہ کے بعد راولپنڈی شہر میرے پیچھے کھڑا ہے۔ میں نے آپ کی عزت پہ حرف نہیں آنے دیا۔ میں نے آپ کو کہا تھا یہ استعفے نہیں دیں گے، اچھی بات ہے، مت دو۔ میں نے آپ سے یہ کہا تھا یہ سینٹ کا الیکشن لڑیں گے۔ مجھے دکھ صرف آج ہی میں مولانا اشرف علی صاحب کو کہہ رہا، میں تمام علماء دین کو کہنا چاہتا ہوں، جس اسمبلی پر مولانا فضل الرحمان نے لعنت بھیجی، آج انہی اسمبلیوں سے اپنے ممبروں کے لیے ووٹ مانگنے جائیں گے۔ یہ کہتے تھے ہم یو ٹرن لیتے ہیں، او بے شرمو، تم تو اباؤٹ ٹرن لیتے ہو، تم تو اباؤٹ ٹرن لیتے ہو۔ ہمیں یو ٹرن کا دعویٰ تانا دینے والوں، تم تو اباؤٹ ٹرن لیتے ہو۔ اب لے گئے 26 مارچ کو، آئیں جناب، 10 یا 12 مئی کو روزے ہیں، بڑے شوق سے آئیں۔ میں ایز اے وزیر داخلہ، یہ میری پوری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹیں نہ کھڑی کریں، لیکن اگر آپ نے قانون کو ہاتھ لیا تو یاد رکھنا آپ سے وہ سلوک کروں گا کہ تاریخ یاد رکھے گی۔ آپ وفا کریں گے، میں وفا کروں گا۔ آپ احترام سے آئیں گے، میں بکواس بند کر یار۔ آپ اخلاق سے آئیں گے، میں آپ کو کندھوں کا استقبال دوں گا، احترام کروں گا۔ آپ قانون اور امن کے دائرے میں آئیں گے،
آپ کو اسلام آباد اور راولپنڈی میں ایک پرسکون شہر ملے گا. وفا کرو گے وفا کریں گے, جفا کرو گے جفا کریں گے, بدماشی کرو گے. ہم نے آپ سے یہ توقع رکھی ہے, یہ آپ کا حق ہے. شرم آتی ہے کل جو قومی اسمبلی میں ہوا, شرم کا مقام ہے کہ یہ ہمارے نمائندے ہیں, کیا لوگ کہیں گے. ایک محلے اور گلی میں زیادہ احترام ہے لال حویلی کے بھابڑا بازار میں, اگر ہمارا کوئی مخالف بھی جا رہا ہو تو ہم اسے سلام کرتے ہیں. اور آپ ہمارے سیاسی مخالف ہیں, لیکن ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں جناب, 2 مہینے پڑے ہیں. 26 مارچ کو ایک بڑا جلوس آیا ہے. آج تو ایسا ہو گیا جیسے ادھر بھی جلسہ ہے اور ادھر بھی جلسہ ہے, تاکہ کیمرہ ادھر بھی ماریں. عوام کا سمندر ہے دونوں طرف. عابد مغل صاحب اور ممتاز عباسی صاحب دیر سے آئے. ہم وقت کے پابند لوگ ہیں. ہم 3 بجے کمیٹی چوک میں پہنچے تھے جب 170 کنٹینر یہاں لگے ہوئے تھے. ہم نے کہا تھا 3 بجے پہنچیں گے, پھر ہم نے 3 بجے گھڑی دکھائی, ہم پہنچ گئے ہیں. میرے بھائیوں, پنڈی کے لوگوں, پنڈی پیلی ہے, پنڈی کے لوگوں, پنڈی والوں, ہم اپوزیشن کے لیے کوئی رکاوٹ کا باعث نہیں بننا چاہتے, لیکن ایک شعر جو میں نے وزیر داخلہ بننے کے بعد پہلی دفعہ پڑھا تھا, وہ بار بار پڑھ رہا ہوں. وفا کرو گے وفا کریں گے, جفا کرو گے جفا کریں گے, ستم کرو گے ستم کریں گے. ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے, جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. یہ پنڈی کا نعرہ ہے, اور سارے پاکستان کے لیے. 3 سال گزرنے والے ہیں, 1 سال کے بعد الیکشن مہم شروع ہو جاتی ہے. کیا تم اس ملک میں سیاسی انتشار پھیلانا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو تم؟ لیڈر کون ہوتا ہے؟ لیڈر بھگوڑا نہیں ہوتا. جیل لیڈر کی محبوبہ ہوتی ہے. جیل لیڈر کا سسرال ہوتا ہے. ہتکڑی لیڈر کا زیور ہوتا ہے. اور سی کلاس میں رہنا بھی ایک سیاسی لیڈر کے لیے شان ہوتی ہے. کل مجھے ANP کے لوگ ملے. یہ جلوس ہمیں بہت دور لے جانا پڑ جائے, اتنے لوگ ہیں کہ شروع ہوں گے تو آخری کنارہ ہوگا. ANP کے لیڈر ملے, انہوں نے کہا بتاؤ. میں نے کہا شرم کرو, میں نے باچا خان کے ساتھ شورش کشمیری کے ساتھ وقت گزارا ہے. میں جمعیت علماء اسلام کو کہنا چاہتا ہوں, محمود کے ساتھ وقت گزارا ہے. فضل الرحمان صاحب کن بچوں کے گھیرے میں آ گئے. اچھے بھلے سمجھدار ہو, اور مجھے خوشی ہے. دیکھو آصف زرداری کتنا بڑا گرو نکلا ہے. ضمانت کنفرم, ضمانت کنفرم. کہتا ہے کیس بھی کراچی میں بھیج دو, کوئی اس کے خلاف شہادت ہی نہیں دے گا. اگر آصف زرداری کے کیس کراچی جائیں گے, کون شخص آصف زرداری کے خلاف شہادت دے گا؟ کیونکہ جب یہ جیل میں تھا, سارے پاکستان کے بدماشوں کا نیٹ ورک اس نے بنایا ہوا تھا. سارے پاکستان کی جیلوں کا نیٹ ورک اس نے بنایا ہوا تھا. مجھے دکھ اس بات کا ہے, مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ مسلم لیگ نون گھیرے میں ہے. آج شہباز شریف کا کیس سنجیدہ کیس ہے, لیکن وہ اندر سے وہ بھی کوشش میں ہے. جب یہ جیلوں میں جاتے ہیں تو ان کی صحتیں خراب ہو جاتی ہیں, جیل ان کو راس نہیں آتی. یہ اپوزیشن میں ہوں تو ان کا دل کرتا ہے باہر جائیں. آج بھی ساری PDM ختم ہو سکتی ہے اگر مریم بی بی کو باہر جانے کی اجازت دے دی جائے. میں چیلنج کرتا ہوں سارے پاکستان, ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمیں بھی جانے دو. میں احترام سے, حالانکہ فضل الرحمان صاحب نے
کئی مرتبہ میرے خلاف غیر مناسب زبان استعمال کی ہے. میں مر بھی جاؤں گا علماء کا نام احترام سے لوں گا. اور تمام اسلام آباد کے علماء کرام کو کہتا ہوں 561 مدرسے ہیں, صرف 91 رجسٹر ہیں. میرے دور میں اپلائی کرو, درخواستیں دو. جو جینون مدرسے ہوں ان کے بارے میں مثبت فیصلہ کروں گا, کیونکہ میں مدرسوں کو اسلام کا مینار سمجھتا ہوں. میں مسجدوں کو اسلام کا قلعہ سمجھتا ہوں. اور تم عمران خان کی حکومت پہ ختم نبوت کا طعنہ دیتے ہو. شرم کرو. اس پاکستان میں کوئی شخص ثابت کرو جس نے اللہ کی نبی اور ناموس رسالت کے لیے میرے سے زیادہ جیل کاٹی ہو, تو جو چور کی سزا وہ میری سزا رکھتے ہیں. لیکن میں دین کی طاقتوں کو حکومت کے خلاف نہیں استعمال ہونے دوں گا. اور میں لبیک والوں سے بھی انشاءاللہ تعالی توقع رکھتا ہوں, تحریک لبیک سے بھی توقع رکھتا ہوں. ان کا مشن اور میرا مشن ایک ہے. میں ناموس رسالت کا سپاہی ہوں. تحریک لبیک والوں, یہ فضل الرحمان, یہ نون لیگ, انہوں نے تحریک نبوت کے خلاف ووٹ دیا اسمبلی میں. اگر یہ غلط ثابت ہو تو مجھے پکڑ لو. اور اب یہ کو کہیں کہ بجٹ میں آپ کی تنخواہ بڑھائیں گے, یہ غیر مناسب بات. ہم نے اب فکر کرنی ہوگی. جہاں اربوں روپے لوٹ کے لوگ باہر بھاگ گئے, اربوں ڈالر لوٹ کے باہر بھاگ گئے, اور سینہ تان کے یہاں عمران خان کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں, اگر چند ارب سرکاری ملازمین بھی لے گے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. لوگوں, ان کو پاناما بھی قبول نہیں تھا. اس وقت کہتے تھے یہ ہیں وہ دستاویزات جو ہم نے پیش کرنی تھی. اب براڈ شیٹ پسند نہیں ہے. میں وزیر ہوں, اگر وزیر نہ ہوتا تو جس طرح پاناما میں اور وہ دوسرا کون سا کیس تھا جس میں حدیبیہ پیپر مل, جیسے میں نے حدیبیہ پیپر مل اور پاناما کا کیس لڑا تھا, آج میں وزیر ہوں. اگر میری آواز دور تک نہیں پہنچ رہی تو میں آپ کے جذبے کی قدر کرتا ہوں. جسٹس عظمت شیخ پاکستان کا عظیم جج ہے, اور یہ آپ کو موقع ہے نون لیگ والوں, آپ اس میں حصہ لیں, آپ اس میں حصہ لیں. بھائی موومنٹ نہ کرو, جگہ تھوڑی ہے. 10 منٹ کے اندر 40 پہ ختم کر دوں گا بس. پھر ریلی, اب کیا کروں, اتنی ہی جگہ ہے. ہم نے لیاقت باغ میں جلسہ رکھنا تھا, انہوں نے پی ڈی ایم نے لیاقت باغ میں جلسہ رکھ دیا. ہم نے کہا ہم تصادم نہیں چاہتے, ہم اپنے گھر واپس آ گئے, وہ مظفر آباد چلے گئے. پنڈی نہیں آئے, پنڈی نہیں آئے. اگر پنڈی آتے تو جو الیکشن کمیشن میں ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی. بعض اوقات میں بھی غلطیاں کرتا ہوں, وزیر ہو کے بھی ایسی باتیں کہتا ہوں جو نہیں کہنی چاہیے. ہمیں ملتان میں قاسم باغ میں جلسے کی اجازت دینی چاہیے تھی, لیکن میں کیا کہہ سکتا ہوں, میں اکیلی ووٹ کا لیڈر ہوں. میری کوشش تھی کہ ان کو قاسم باغ میں جلسہ کرنے دیا جائے. انہوں نے اتنا سا جلسہ کیا ملتان یادگار چوک میں, اس کا 10واں حصہ بھی نہیں تھا آج کا. اور الیکشن کمیشن کے آگے کیا. میں پی ڈی ایم کو احترام سے کہنا چاہتا ہوں, جناب آپ آئیں, 2 مہینے پڑھیں, ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کی جائے. اور ہم آپ سے ایسی ہی توقع رکھتے ہیں جیسی آپ نے الیکشن کمیشن میں ہمارے ساتھ تعاون کیا. ہم توقع رکھتے ہیں کہ آپ ایسا ہی تعاون کریں گے, تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہلے کہتے تھے پنڈی جائیں گے,
میرے پیر بھائی فضل الرحمان صاحب کہتے تھے پنڈی جو آئیں گے، اب ادھر رخ نہیں کرتے، ڈرتے ہیں، بزدل۔ اور کوئی 200 مذاکرے ہوئے ہیں، 200 مذاکرے، 8 بجے اور 10 بجے یہ تو پنڈی جا رہے ہیں۔ پنڈی والوں نے کہا آؤ نہ چاہ پلا سا، یہ بڑا مذاکرے 200 پروگرام ہوئے، پنڈی جا رہے ہیں۔ ایک ISPR کے جرنیل نے کہا آؤ نہ چاہ پلا سا۔ ہم نے کہا آپ کو دیسی گھی کے تڑکے کا باداموں والا حلوہ کھلائیں گے، پنڈی آئے نا، آئے نا۔ اسلام آباد جاؤ جی، شوق سے جاؤ۔ ہم بھی عمران خان کے ساتھ 126 دن زندگی کے وہاں 126 دن دھرنے میں رہے تھے، کچھ نہیں ملا۔ میں خان صاحب کو کہتا تھا واسطہ اللہ بکا دے۔ میں شام کو عمران خان کو کہتا تھا خان صاحب واسطہ اللہ کا تھک گیا ہوں، ختم کرو۔ دھرنا بڑا مشکل کام ہے۔ آپ ریلی لا رہے ہیں، آپ آئیں، آپ کو کہاں کہاں شکست ہوئی ہے، لاسٹ 3 منٹ میں اسے پورا کرنا چاہتا ہوں۔ 4 مہینوں سے آپ قوم کا وقت ضائع کر رہے ہیں، بند گلی میں داخل ہیں، بالآخر ہم سے مذاکرات کرنے پڑیں گے۔ میں دعوت دیتا ہوں PDMA کو آئیں اور ہم سے مذاکرات کریں، اسی میں آپ کی بہتری ہے، لوگوں کو تھکائیں نہیں۔ 2 مہینے بعد آپ کا وہی اشر ہوگا جو الیکشن کمیشن کے آگے ہوا ہے۔ آپ کس شہر نہیں گئے سوائے ہمارے شہر کے؟ یہاں بھی آ جائیں، ایک دن جلسہ کریں، رونق تو لگے نا۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا ہم اسمبلی میں لعنت بھیجتے ہیں، اسی اسمبلی کے ووٹ مانگنے جا رہے ہیں 11 مارچ کو سینٹ کے الیکشن میں۔ اس میں بھی ممکن ہے جوتیوں میں دال بٹے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ PDMA مل کر الیکشن لڑے گی، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی، ساری زندگی نون لیگ نے ووٹ لیے پیپلز پارٹی کے خلاف۔ ہم کسی کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ تو نہیں جا سکتے۔ اور میں نون لیگ کی مریم بی بی کو کہنا چاہتا ہوں، مریم صاحبہ، یہ 2 مہینے لوگوں کو کیا ٹینشن دے رہے ہیں؟ آپ 26 مارچ کی بجائے آپ 26 فروری کو آ جائیں، اپنا آپ دیکھ لیں کہ آپ کتنے پانیوں میں ہیں، آپ کو انشاءاللہ مایوسی ہوگی۔ انہوں نے کہا سینٹ میں الیکشن نہیں لیں گے، یہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا استعفے نہیں دیں گے، استعفے دیں گے، یہ نہیں دے رہے۔ اچھی بات ہے، میں اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہتا۔ اب یہ سینٹ کے الیکشن میں جو 22 فروری کو ممبر بنے گا، اس کو کیا یہ 26 مارچ کو کہیں گے استعفے دو؟ اس قوم کے ساتھ جتنی غیر ذمہ دارانہ سیاست PDMA نے کی ہے، کبھی کہتے تھے 31 دسمبر کو نہیں چھوڑیں گے آپ کو، پھر 1 مہینے کی چھلانگ ماری، پھر کہتے ہیں 8 تاریخوں کا آر پار کر دیں گے، نہ آر ہوا نہ پار ہوا، پھر کہا 31 جنوری کو کر دیں گے، کچھ نہیں ہوا۔ انشاءاللہ تعالی 26 مارچ کو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اور میں بطور وزیر داخلہ یہ آپ سے توقع رکھتا ہوں، کیونکہ پتہ نہیں کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ نون لیگ اور فضل الرحمان صاحب نے اپنا راستہ بند گلی سے کھلی گلی میں پیپلز پارٹی اور فضل الرحمان صاحب اپنا راستہ کھلی گلی میں لے آئے ہیں، بند گلی سے، اور نون لیگ کو وہیں چھوڑ دیں گے بیچ چوراہے میں۔
اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ قوم پاک فوج کے خلاف کوئی بات سن سکتی ہے تو سنو، پنڈی کا اعلان ہے، جو پاک فوج کے خلاف بات کرے گا اس کی زبان گتی سے کھینچ لی جائے گی۔ یہ وہی عظیم فوج ہے جس نے ہمیں دہشت گردی سے محفوظ رکھا۔ ابھی جیمر والا پوچھ رہا تھا کہ جیمر لگاؤں کہ نہ لگاؤں، میں نے کہا عظیم فوج نے اتنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں کہ جیمر کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہمارا جیمر ہے۔ اللہ دہشت گردوں کو جس طرح پاک فوج نے جان ہتھیلی پہ رکھ کے اس ملک کو بچایا ہے، جانوں کا نذرانہ دیا ہے، آج ہم امن سے جلسہ کر رہے ہیں، ورنہ مجھ جیسے گناہگار پہ 3 خودکش حملے ہوئے۔ یہ لاشوں کی تصویریں ہیں، یہ انوار ہے، یہ شہزاد ہے، بس کرو یار، یہ شہزاد ہے، یہ جاوید ہے، یہ 5 لاشیں اسی محلے کی ہیں، یہ اسی محلے کی ہیں۔ اس میں ابھی امین کی لاش نہیں ہے، حمید کی لاش نہیں ہے، یہ اسی محلے کے نوجوان ہیں جو میری جان بچاتے ہوئے شہید ہوئے، اور اس ملک میں 20 کروڑ لوگوں کی جانیں بچاتے ہوئے پاک فوج کے سینکڑوں نہیں ہزاروں جوان شہید ہوئے، اور سارا ملک پاک فوج پہ فخر کرتا ہے۔ اور آخری بات کہنا چاہتا ہوں، اب آخری جلوس بھی آ گیا، اور آخری بات کہتا ہوں، جو لوگ یہ کہتے تھے کہ عمران خان کی حکومت جان رہی ہے، کان کھول کے سن لو، آپ جیسی نالائق اپوزیشن ہو، آپ جیسے کم عقل اپوزیشن لیڈر ہوں، آپ جیسے ذہنی پشتی کے، آپ جیسے دور اندیش نہ ہونے والے سیاستدان ہوں، آپ جیسے لوگ اگر لیڈرشپ سے آ رہی ہوں تو سنو میری بات، عمران خان یہ نہیں، اگلے 5 سال بھی انشاءاللہ تعالی لگائے گا۔ نعرہ تکبیر، پاکستان، عمران خان، پاک فوج، کشمیر کی آزادی۔ چھوٹا روٹ رکھا ہے، تھوڑے سے روٹ کے بعد ہم واپس آ جائیں گے۔ تھینک یو۔ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.